ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عامر قریشی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کورٹ میرج کرنا یہ بھاگ کے شادی کرنا، یہ اس طرح نکاح ہو جائے گا یہ نہیں ہو جائے گا۔ بھاگ کر مطلب کیا؟ بھاگتے بھاگتے نکاح ہوگا، قاضی صاحب کو لے کے یا پھر قاضی صاحب کے پاس بھاگ کے جایا جائے گا۔ بہرحال یہ کہ کورٹ میرج کرنا اور شادی کی جو شرائط ہیں، یعنی دو مرد گواہوں کے موجودگی میں جو مسلمان اور عاقل بالغ بھی ہوں، ایک مجلس میں بھی ہوں، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول اگر کیا جائے گا شرعی مہر کے ساتھ، تو ایسی صورت میں نکاح تو قرار پایا جائے گا، یعنی شریعت میں اس کو نکاح کہا جائے گا کہ شادی ہو جائے گی، چاہے وہ کورٹ میرج ہو یا خود لڑکا لڑکی کسی قاضی کے پاس، امام کے پاس جا کے اس طرح معاملہ کرائیں، یا کسی گواہ کے سامنے اس طریقے کا معاملہ ایجاب و قبول کا کریں، شرعی اعتبار سے یہ دونوں میاں بیوی تو بن جائیں گے، یعنی نکاح یہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اب رہا یہ کہ یہ کام کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ عرف عام میں لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی سائل بھی یہ بات سمجھتا ہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اس کے جواب کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یعنی اس مسائل کے تعلق سے۔ ایک محل کی رانی تھی اور وہاں پہ کام کرنے والے غلام ہوا کرتا تھا، تو رانی کو غلام کے ساتھ عشق ہو گیا اور ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ شادی تو ہماری ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم میں جو ہے نا فرق بہت ہے۔ اچھا، یہ جو خود نکاح کرنے والا ہے نا، اس میں کفو کا مسئلہ بھی ہے۔ علماء اہل سنت سے ایک مرتبہ رابطہ ضرور اس بارے میں کریں کہ اس میں کبھی کفو کا معاملہ ہوتا ہے تو ولی کی اجازت پہ موقوف ہوتا ہے پھر نکاح، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہی نکاح ہو ہی جانا ہے۔ بہت سے اس میں کفو کے مسائل اگر ہو جائیں لڑکا لڑکی طرف سے، تو اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ لڑکی کے والد کی اجازت جو ہے نا ضروری ہو جاتی ہے۔ اس مسائل میں جو ہے نا کسی عالم صاحب سے روبرو بھی رابطہ کرے۔ تو پھر اس نے یعنی لڑکی نے اور رانی نے جو شہزادی تھی محل کی اور غلام کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کیا کہ چلو ہم آج رات کو اونٹ پکڑیں گے، ایک ایک اس پہ بیٹھ کے ہم جو ہے اپنی سرحد سے پار نکل جائیں گے اور باہر جا کر جو ہے وہاں نکاح کر لیں گے، کیونکہ یہاں ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ دونوں کے معاملات طے قرار پائے، وقت طے ہو گیا، دونوں نے ایک ایک اونٹ پکڑا اور بیٹھے اور چل دیے۔ اونٹ کچھ دور تک چلا، ابھی محل کی سرحد سے نکلنے ہی والا تھا کہ بیچ میں ایک پانی کا چھوٹا تالاب تھا، کراس اس کو کرنا تھا اونٹوں کو۔ تو وہ دونوں اونٹ چلتے گئے۔ لڑکے کا اونٹ پانی میں جا کر وہ بیٹھ گیا، یعنی وہ آگے نہیں بڑھا، وہ باقاعدہ بیٹھ ہی گیا پانی دیکھ کے۔ اس نے بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ تو جب اس نے لڑکی کو آواز دی، یعنی شہزادی کو، کہ یہ اونٹ نہیں چلتا، یہ بیٹھ گیا، تو شہزادی نے کہا کہ ہاں اس کی نانی بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ جہاں پانی دیکھتی تھی نا یہ بیٹھ جاتی تھی، یہی عادت اس کے اندر آ گئی، چلو کوشش کرو اٹھاؤ۔ تو چلو، جب لڑکے نے یہ بات سنی تو اس نے اونٹ کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور واپس محل کی طرف آ گیا، اور یعنی وہ نے بھاگنے سے منع کر دیا کہ میں بھاگ کے شادی نہیں کروں گا۔ پوچھا گیا کہ بھئی اب کیوں، ارادہ کیوں بدل گیا؟ تو اس نے سوچا جب جانوروں کی فطرت ایسی ہے کہ جو اس کی نانی کرتی تھی وہی اس کی اولاد نے بھی آگے چل کے کیا، وہی تاثرات اس میں آئے، تو اگر ہم آج بھاگ کر شادی کر لیں گے کل کو ہم بھی نانا نانی بنیں گے، تو خدا نخواستہ کل کو ہماری اولاد بھی اگر یہی کرے گی اور یہی جینس آگے تک جاتے ہیں کہ جیسا والد ہوتے ہیں، پھر یعنی وہی آگے کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن ایک کہانی کے طور پہ تو ایسا کریں گے تو ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ لہٰذا وہ اس جانور کی حکمت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیرا کہ وہ واپس محل کی طرف واپس پلٹ آئے۔ تو اب یہ کہ نکاح خود جا کر لینا، معاملہ یہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں پسند کی شادی ہے لو میرج کے لیے، اگر والدین راضی ہو جائیں، یعنی آپ کا کہیں مطالبہ ہے کہ مجھے فلاں گھر میں شادی کرنی ہے، اور والدین اگر اس بات کو پرکھ لیتے ہیں کہ وہ گھرانہ ٹھیک ہے، یعنی ایسا شرابی جواری ہوگا، چور ہوگا نہیں ہے، یا اگر لڑکی کی طرف سے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جوڑ کا بھی ہے، خاندان اور کفو کا مسئلہ بھی نہیں ہے ایسا کچھ، اور یہ کہ بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ والدین وہاں شادی کر ہی دیتے ہیں، اور جو منع کرتے ہیں یا رکاوٹ پیدا کرتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کسی شرعی وجہ کی وجہ سے بھی کرتے ہوں۔ مثلاً یہ کہ اب لڑکی نے مطالبہ کیا کہ میرے کو فلاں شخص سے شادی کرنی ہے، اب والدین یا جانتے ہیں، تحقیق ہے علاقے کے اندر کہ یہ شخص کماتا ہی نہیں ہے، کاروبار کرتا ہی نہیں ہے اور اسی طرح آوارہ گھومتا ہے، تو ظاہر ہے کہ صرف وہاں پر بچے کی فرمائش نہیں دیکھی جاتی، والدین آگے کا بھی سوچتے ہیں اور سوچنے کی بنا پر ہی جو ہے وہ منع کرتے ہیں،
اور اگر کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں دکھتا ہے کہ لڑکا کمانے والا ہی ہے, ٹھیک ہے کام کرتا ہے, گھر خاندان بھی اچھا ہے, کوئی ایسا چوروں کا پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ڈکیتوں کا کوئی خاندان نہیں ہے, تو پھر کسی کو کرنے میں اعتراض نہیں ہوتا. ایسی صورت میں وہ لوگ کر دیتے ہیں. لیکن بہرحال والدین کو بھروسے میں لے کر اپنی بات کو ان کے آگے رکھنا چاہیے کہ فلاں گھر کے اندر اگر رشتہ ہو تو ٹھیک, اگر وہ راضی خوشی راضی ہو جائیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ انکار کرے کہ نہیں وہ خاندان ٹھیک نہیں, لڑکا ٹھیک نہیں, لڑکی ٹھیک نہیں, یا بد چلن لوگ ہیں یا فسادی لوگ ہیں, یا کسی وجہ سے وہ لوگ اگر منع کریں تو پھر مان ہی جانا چاہیے, یعنی ان کی بات کو مان جانا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی حکمت ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہے. اور اگر ٹھیک ہوتا ہے معاملہ, خاندان برائی نہیں ہوتی, تو اکثر والدین منع نہیں کرتے. لیکن بعض کے پھر بھی منع کرتے ہیں. اب ان کی ذاتی معاملہ رہتا ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں, یعنی اپنی انا میں کرتے ہیں یا اپنی شان و شوکت کی وجہ سے کرتے ہیں, وہ ایک دوسری بات ہے. لیکن بہرحال بھروسے میں لے کے کام کر لیا جائے, ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اگر عزت دار گھر پائیں گے تو والدین کر ہی دینا ہے ان کو. اگر ان کو لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں بھی کرنی ہے, اور وہ لڑکا یا لڑکی بھی ٹھیک ہے, کوئی ایسا بدکرداری والی بات بھی نہیں ہے, تو کر دیں گے. نہیں کریں تو ٹھیک ہے. بہرحال یہ کہ اگر نکاح کیا جائے گا اور نکاح کی شرائط پائی جائیں گی, چاہے یہ لوگ خود نکاح کر لیں, ٹھیک ہے, نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ عمل کے لیے میں نے حکایت بیان کر دی, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ پھر یہ سماج میں ایک داغ ہمیشہ کے لیے لگ جاتا ہے کہ بھاگ کر شادی کی ہے فلاں نے, اور یہ آگے تک چلتا ہے. پھر یہ خدا نخواستہ کہ آگے نسلوں میں بھی کنورٹ ہو. حالانکہ ایسا ضروری نہیں کہ جو والد نے کیا ہو وہ اولاد کرے, یا جو اولاد نے کیا ہو وہ اس کی آگے کی اولاد کرے, ایسا لازم نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایسا عموماً ہو ہی جاتا ہے کہ دنیا اعمال کی کھیتی ہے, جیسا کریں گے اور ویسا ہی یہاں پر جو ہے وہ بھگتیں گے. پتھر میں اصل لالے پرنوار